اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ لا علاج امراض کا علاج، جو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا نام حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے ذریعہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل امت کو بتایا۔ انتہائی پاورفل عمل جس کی تصدیق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیارے الفاظ کے ذریعہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر پڑ دیا جائے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ تو ایسا پاورفل عمل جو کہ ایک پہاڑ پر پڑھا جائے اور وہ اپنی جگہ چھوڑ دے تو بیماری لا علاج امراض انشاءاللہ تعالی ایک دفعہ کرنے سے ہی وہ بیماریاں اللہ کے حکم سے ختم ہو جائیں گی۔ اس کی تصدیق حدیث سے، ایک روایت سے ثابت ہے۔ آج یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے میں ایک نئے سیشن کا آغاز کیا، جس میں میں آپ کے ساتھ کچھ سوالات جو ہے وہ آپ سے پوچھوں گی، اسلامی معلومات، تاکہ ایسے لوگ جو انہی معلومات کے بارے میں جانتے نہیں ہیں ان کے علم میں اضافہ ہو۔ اس کو شروع کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ایسے لوگ ایسی چیزوں سے واقف نہیں ہیں تو ان کے علم میں اضافہ ہو۔ آپ اس صدقہ جاریہ میں، اس کار خیر میں اور لوگوں کی معلومات میں، اسلامی معلومات میں اضافہ کرنے میں ہمارا ساتھ دیجیے اور ضرور کمنٹ میں جو ہے وہ اس کا جواب دیجیے۔ ہمارا آج کا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سب سے پہلے نبی کا نام کیا ہے؟ وہ آپ ہمیں کمنٹ میں اس کا جواب جو وہ دیں کہ ہمارے سب سے پہلے نبی کا کیا نام ہے۔ اور جتنی زیادہ کمنٹس ہوں گی اس سے اندازہ ہوگا کہ کتنے لوگوں کو جو ہے وہ دینی معلومات حاصل ہیں۔ تو اپنے وظیفے کا جو ہے وہ آغاز کرتی ہوں۔ بغوی اور سالبی نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان کا گزر ایک ایسے بیمار کے پاس سے ہوا جو سخت امراض میں، لا علاج امراض میں مبتلا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے کان میں سورۃ المومنون کی درج ذیل آیتیں پڑھی۔ جیسے ہی آپ نے اس کے کان میں یہ آیتیں پڑھی وہ اسی وقت اچھا ہو گیا۔ وہ آیتیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ سورۃ المومنون کی آیت نمبر 115 تا 118 ہے، جس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہاں تو کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی محمل پیدا کر دیا اور تم ہمارے پاس پھر کر نہ آؤ گے؟ سو اللہ تعالیٰ بہت ہی عالی شان ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، عرش عظیم کا مالک ہے۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت کرے کہ جس معبود کی اس پر عبادت کی کوئی دلیل نہیں، سو اس کا حساب اس کے رب کے ہاں ہوگا، بے شک کافروں کا بھلا نہ ہوگا۔ اور آپ یوں کہا کریں کہ اے میرے رب میری خطائیں معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے۔ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مریض کے کان میں یہ دعا پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نے اس کے کان میں کیا پڑھا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یہ آیتیں جو سورۃ المومنون کی ہیں پڑھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو وہ یہ آیتیں پہاڑ پر پڑھ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ یہ قرطبی کی حدیث ہے، مظہری بحوالہ معارف القرآن جلد نمبر 6
और सफ़ा नंबर 338 दर्ज की गई है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि इसको अगर किसी पहाड़ पर पड़ा जाए तो वो भी अपनी जगह छोड़ दे, ये इंतहाई पावरफुल अल्फाज हैं। तो इसको इंतहाई यकीन के साथ जो भी लाइलाज मरीज के कान में ये अल्फाज पढ़ेगा तो अल्लाह के हुक्म से उसका मर्ज जो है वो अल्लाह के हुक्म से उसी वक्त जाता रहेगा। कई लोग जो है वो यही गिला करते हैं कि हम वज़ाइफ करते हैं, इसमें असर नहीं है, हमारे वजीफे हमने किए हैं लेकिन हमें कोई फायदा हासिल नहीं हुआ है। तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि देखें, वज़ाइफ जो है उनका ताल्लुक जो है वो एतक़ाद से है, यकीन से है। जब आप कोई भी वजीफा, कोई भी अमल आप यकीन और एतक़ाद के साथ करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला वो 100% उसका असर जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात उसमें पैदा फरमा देती है। आपको जो है जो भी अमल आप करें, आपसे गुजारिश है इंतहाई यकीन और एतक़ाद के साथ जैसे ही आप करेंगे तो वो अपना असर फौरन से दिखाना शुरू होगा। तो इसमें यकीन और एतक़ाद जो है वो इस शर्त है, क्योंकि ये हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तस्दीक भी प्यारे अल्फाज में की कि पहाड़ पर पड़ा जाए तो पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए। तो आपको इंतहाई यकीन के साथ इस अमल को करना होगा। बेशक हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए वज़ाइफ जो है, उनके बताए हुए अमाल जो है वो झूठ नहीं हो सकते हैं और उनमें शक की भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो इसको इंतहाई यकीन के साथ कीजिए। और लोग जो है वो मुझसे इसकी इजाज़त तलब करते हैं तो मैं कहती हूँ इसकी इजाज़त जो है वो आम है और इजाज़त इस तरह से मैं आम कर रही हूँ कि जिसको भी इसकी इजाज़त की ज़रूरत होगी वो कमेंट में अपना नाम लिख देगा। जैसे ही कमेंट में आप अपना नाम लिखेंगे तो आपको इस वजीफा की इजाज़त जो है वो ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। आपने कमेंट में अपना नाम लिखना है, आपको कमेंट में नाम लिखते ही इस वजीफा की इजाज़त मिल जाएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि मज़ीद लोगों का भला हो सके जो कि ऐसे अमराज में मुब्तला हैं। इसके साथ अगर आप चाहते हैं कि अच्छी वीडियोज़ आपके पास इसी तरह से अच्छी वीडियोज़ पहुँचती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद वीडियोज़ जो है वो इसी तरह से अच्छी अच्छी आपके पास पहुँचती रहें। इसी के साथ इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।